میں 5 سال سے کومے کی حالت میں ہسپتال کے بیڈ پر ایک لاوارث لاش کی طرح پڑی تھی جب ایک دن معجزاتی طور پر مجھے ہوش آ گیا، جسے دیکھ کر ہسپتال کے ڈاکٹرز تو بہت خوش ہوئے، لیکن میں اس پر کیا خوش ہو پاتی، کیونکہ میرے لیے یہ خبر پریشان کن بھی تھی کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی تھی اور ان پچھلے 5 سالوں میں کوئی بھی میری تلاش میں نہیں آیا تھا جو مجھے میری اصل شناخت کروا سکے۔ لیکن اسی دن ایک ایسا شخص ہسپتال چلا آیا جو خود کو میرا شوہر بتانے لگا، اور اس نے یہ کہا کہ وہ بیرون ملک تھا اور وہیں سے وہ آج آیا ہے۔ اس طرح اس شخص نے مجھے اپنی بیوی ہونے کا یقین دلایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں چونکہ سب کچھ بھول چکی ہوں تو ہمیں دوبارہ سے نکاح کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی زندگی کی نئی شروعات کرنی چاہیے۔ اس رات مجھے کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن گلے سے زمین نکل گئی جب وہ آدمی آدھی رات کے وقت، جب میں اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی، جب اسی لمحے کسی ڈراؤنے سے خواب کے زیر اثر میرے چہرے پر پسینے کی نمی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں دائیں بائیں سر ہلاتے جیسے کسی خوفناک لمحے کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ لمحہ، وہ واقعہ حقیقت میں میرے ساتھ پیش آ چکا تھا، جس کے میرے اوپر اس قدر اثرات مرتب ہوئے تھے کہ وہ سب کچھ میرے دماغ میں قید ہوتا، اب راتوں کو مجھے ڈراؤنے خوابوں کی طرح ڈراتا تھا۔ کچھ ہی پل بعد میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتی، گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ میرا پورا جسم ڈر سے ابھی تک کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں خود کو سنبھالتی اپنے کمرے سے نکلتے ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر جانے کے بجائے میں اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولتی، اندر موجود ہستیوں کو نیند کے بجائے میں اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولتی، اندر موجود ہستیوں کو نیند میں غرق دیکھ کر گہرا سانس بھر کر دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی، کیونکہ یہ میرا کافی معمول ہو چکا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو خود کو بہت اکیلا پایا تھا، جس کی وجہ یہ بالکل نہیں تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، بلکہ اس دنیا میں میرے پاس تقریباً ہر رشتہ ہی موجود تھا، مگر وہ سب ہی اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن میری ذات کو فراموش کر چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اور انچاہی اولاد تھی، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ مجھ سے بڑے 3 بہن بھائی تھے جو کہ تینوں ہی مجھ سے عمروں میں کافی بڑے تھے، اور جب میرے والدین کو کافی عرصے بعد ایک بار پھر سے ماں باپ بننے کی خبر ملی تو وہ دونوں جیسے جھٹپٹا سے گئے تھے۔ ایک دوسرے سے نظریں چراتے وہ اس قصے کو وہیں ختم کر دینا چاہتے تھے کا احساس تھا، تو دوسری طرف ان کی باہری زندگی میں بھی ایک رکھ رکھاؤ اور وقار ان کی ذاتوں کو لے کر مشہور تھا۔ میری ماں کبھی بھی ایک گھریلو خاتون نہیں رہی تھی، وہ گھر سے زیادہ ہوٹلوں اور پارٹیوں میں پائی جاتی تھی۔ اس نے تو بس پہلے 3 بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا کر کے میرے باپ پر جیسے احسان کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو سنبھالنے کے لیے دونوں میاں بیوی میں اتنا جھگڑا ہوتا کہ گھر میں موجود ملازمین بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور پھر اس طرح میرا باپ بچوں کے لیے 2 نینیاں رکھ کر میری ماں کو جیسے باور کرواتا کہ وہ اپنے بچوں کی اس کے بغیر بھی پرورش کر سکتا ہے۔ میرے ماں باپ کہنے کو تو میاں بیوی تھے اور کافی عرصے کا ان کا ساتھ تھا، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھی ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں دیکھی تھی۔ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں رہتے، اور اپنی اپنی ضد میں وہ اپنی اولاد کو بھی بھول چکے تھے۔ وہ دونوں کو کوئی پیار محبت اور شفقت نہیں دے سکے تھے، تو میں تو پھر بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہستی میں شمار ہو چکی تھی۔ جب میری آمد کی خبر میری ماں کو پتہ چلی تھی، تب میری ماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس جھنجھٹ سے جان چھڑا لے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ اس طرح سے ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، جبکہ انہیں اپنی جان اور خوبصورتی بہت عزیز تھی۔ تو انہوں نے اپنی جان بچانے کو سوچتے ہوئے خود کو تسلی دے لی کہ زندگی رہی تو وہ خود کو پہلے جیسا کر ہی لیں گی۔ ان کی اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی جوان جہانی لگتی تھی، جس میں ان کی محنت کا عمل دخل تھا کہ وہ خود کو ابھی تک جوان رکھے ہوئے تھیں۔ میری ماں اور باپ نے جب کوئی اور چارہ نہ دیکھا تو تھک ہار کر بیٹھتے اس مسئلے کا یہ حل سوچا کہ وہ اس خبر کو سب سے چھپا لیں گے،
جس کے بعد سب گھر والوں کے علاوہ کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ گھر میں صرف میرے بہن بھائی تھے جنہیں خود تو اس خبر سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، بس سوائے اپنے والدین کی طرح انہیں بھی اپنی باہری دنیا میں نام نہاد عزت کی فکر پڑی تھی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتفاق کرتے اس خبر کو سب سے چھپا گئے تھے۔ پھر اس سارے معاملے کے دوران جو وقت میری ماں نے گھر پر بند رہ کر گزارا، وہ سارے وقت میں شاید وہ میرے لیے نفرت ہی اکٹھی کرتی رہی تھیں، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد ان سے سوائے نفرت اور بیزاری کے مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ بس مجھے اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی تھی، اور اس کے بعد وہ بھول ہی گئی تھیں کہ ان کی کوئی چوتھی اولاد بھی ہے۔ میرے سب بہن بھائیوں کی طرح میرے لیے بھی ایک عدد نینی کا انتظام کر دیا گیا تھا، اور اس نینی نے ہی پھر ساری زندگی دیکھ بھال کی، اور یہاں تک کہ میرا نام بھی اسی نینی نے رکھا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی مجھے سب کی توجہ حاصل کرنے میں لگ گئی تھی، لیکن کسی کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ باہر کی دنیا میں کوئی بھی مجھے میری اصل شناخت کے ساتھ نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی مجھے بلا وجہ کسی کے سامنے آنے کی اجازت تھی، جس سے میری ظاہری شخصیت بگڑتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ میرا دل و دماغ اس سارے ماحول کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ گھر کے آخری کونے میں میرا کمرہ مختص کر دیا گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کے شروع کے کچھ سال اسی کمرے میں ایک قسم کا بند رہ کر گزارے تھے۔ میں باہری دنیا سے بالکل نابلد تھی۔ میرا کمرہ اور میری نینی ہی میری زندگی تھے، لیکن تھوڑی سی ہی سمجھ بوجھ آنے پر میری نینی ساری حقیقت میرے سامنے رکھ گئی تھی، جسے سنتے میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ میرے والدین اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میرا چھوٹا سا دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں شاید بکھر کر رہ جاتی، اور دوسرا وہ 24 گھنٹے میرے پاس رہتی تھی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں سوچتی کہ ایک یہی بات میرے لیے اس دنیا میں اچھی رہی تھی۔ وقت آگے بڑھا تو میں نے جب اپنے ارد گرد اور اسکول وغیرہ میں بہن بھائیوں کے آپسی رشتے کو تھوڑا سا جانچا تو میرے دل و دماغ بھی بڑے خوشگمان ہوئے تھے، اور میں اپنے انہی اچھے گمان کی بدولت خود کو اپنے بڑے بہن بھائیوں کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ لیکن میں جو پہلے ہی جھجکتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، آگے سے ان کی دھتکار سنتے سہم سی گئی تھی، اور اپنے جھجکتے ہوئے آگے بڑھتے قدم وہیں سے تیزی سے پیچھے موڑ لیے تھے۔ میرا دل کچھ زیادہ ہی خوشگمان ہو گیا، تو اسی حساب سے پھر دل ٹوٹا بھی تھا، اور میں کئی دن اپنی نینی اور اللہ سے شکوے کرتی رہ گئی تھی۔ یہی حال میرے ماں باپ کا بھی تھا، جن کے پاس میرے لیے تو کیا کسی کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے باپ کا بھی تھا، جن کے پاس میرے لیے تو کیا کسی کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے کئی بار دل کے ہاتھوں مجبور ان سب کی طرف پیش قدمی کی، لیکن ان کے برے رویے سے دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ میرے دل میں یہ ارمان جر پکڑنے لگے تھے کہ میرے بڑے بہن بھائی مجھے چھوٹا جانتے میرے لاڈ اٹھائیں، اور ماں باپ مجھے کبھی تو اپنے سینے سے لگا کر اپنا لمس بخشیں۔ لیکن وقت گزرتے مجھے اچھے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ میری یہ حسرت ہی رہ جانے والی ہے۔ بچپن سے لڑکپن میرا اسی طرح سب کو کسی بھی طریقے سے اپنی طرف راغب کرنے میں گزر گیا تھا، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے اپنے سارے عمل بے معنی لگنے لگے، تو میں نے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور خود پر ایک سختی کا خول چڑھا لیا تھا۔ لیکن دل میں اپنے والدین کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونے سے روک نہیں پائی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو خون میرے اندر گردش کر رہا تھا، اس خون کے اثرات مجھ پر اثر انداز ہونے لگے تھے، اور میں بھی خود غرض اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی بن گئی تھی۔ میری نینی مجھے بہت سمجھاتی، لیکن میں اس کی کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں پاگل سب کے برے رویوں کا بدلہ انجانے میں خود سے ہی لینے لگی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا۔ زندگی میں سکون اور خوشیاں تلاش کرتے میں بہت غلط صحبت میں پڑ گئی تھی۔ کسی کی روک ٹوک نہیں تھی، اور پیسہ وافر مقدار میں موجود تھا، جس کی وجہ سے میرے قدم آگے برائی کی طرف تیزی سے گامزن تھے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی فراوانی تھی تو وہ تھی پیسہ، اور اسی پیسے کی وجہ سے ہی کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ سب کی اپنی زندگی اور عیاشیاں تھیں۔ میرے باپ کو ہر وقت
2 سے 4 کرنے سے فرصت نہیں تھی۔ باقی سب کو اس کی کمائی دولت میسر نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھار لگتا کہ سارے فساد کی جڑ ہی یہ پیسہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید سب کے دل اتنے سفاکیت سے بھرے نہ ہوتے اور شاید سب مل جل کر رہ رہے ہوتے۔ میں اس زندگی میں ایک بار پھر خود کو خوشگمان ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید کب سے جو میں چاہ رہی تھی اب میری وہ چاہ پوری ہونے والی ہے۔ بے شک خود پر میں سختی کا خول چڑھا چکی تھی، لیکن اندر ابھی بھی کہیں بچپن کی خواہشیں سانس لے رہی تھیں، جو بدلتے وقت کو دیکھتے پھر سے میرے اندر انگڑائیاں لینے لگی تھیں۔ لیکن میری قسمت کا سیاہ پن رفتہ رفتہ ایک بار پھر میری سب خواہشوں کو اپنے اندر دفن کر گیا تھا، جس سے میں جو خود کو برائی میں مکمل طور پر ڈوبنے سے ایک قدم دور رہتے بچائے ہوئے تھی، اس کے بعد وہ قدم کب آگے کی جانب اٹھ گیا میں جان ہی نہیں سکی تھی۔ بڑے بہن بھائی سبھی اپنی من مرضی سے شادیاں کر چکے تھے اور دل کھول کر دکھاوا کیا گیا تھا۔ سارے بہن بھائی بہت جلد اس ملک کو چھوڑ کر باہری ممالک میں جا بسے تھے، اور اس کے باوجود میرے ماں باپ ابھی بھی خود کو جوان جہان سمجھتے اپنی اپنی مصروفیات میں غرق تھے۔ انہیں گھر کے افراد کا گھر سے چلے جانا اور گھر کے بڑھتے سناٹے سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، اور میں جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اب میرے ماں باپ میری طرف لازمی متوجہ ہوں گے، ایسا نہ ہونے پر اس قدر مایوس ہوئی کہ نشے کی عادی ہونے لگی تھی۔ خود کو اپنے غموں سے چھٹکارا دلانے کا ایک یہی حل مجھے بہتر لگا تھا۔ میرے نشہ کرنے کی بات جیسے ہی میری نینی کو پتہ چلی تو اس نے ہر حال میں مجھے اس سے دور رہنے کو کہا، لیکن جب میں نہیں مانی تو اس نے مجھے میرے ماں باپ کا ڈراوا دیا کہ وہ انہیں اس بارے میں بتا دے گی، جس پر میں تلخی سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی کہ انہیں یقیناً اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سب کچھ سر جھٹک کر رہ گئی تھی کہ انہیں یقیناً اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سب کچھ شاید میری سوچ کے برخلاف ہونا جیسے طے پا چکا تھا، کیونکہ میرے نام نہاد ماں باپ میری اس حرکت کا پتہ چلتے ہی مجھے سمجھانے کے لیے اپنے پاس اپنے کمرے میں بلا چکے تھے۔ میں جو ملازمہ کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کا پیغام سنتے کسی اچھی امید کے تحت ان کے کمرے کی طرف تیزی سے آئی تھی، لیکن آگے سے ان کی باتیں سنتے اپنا دل مزید برا کر بیٹھی تھی، اور تو اور ان کے سمجھانے کا میرے دماغ پر الٹا ہی اثر پڑ رہا تھا۔ ویسے بھی جس طرف میں بڑھ گئی تھی وہاں شاید اسی طرح نصیحتیں کرنے والا اپنا دشمن اور برائی کی طرف لے جانے والا اپنا رہنما لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی اس وقت کی تمام باتیں مجھے ویسے بھی ان کا ڈرامہ ہی لگ رہی تھی۔ دل میں یہی بات تھی کہ یقیناً اب بھی انہیں اپنی معاشرے میں جھوٹی عزت کی فکر پڑ گئی ہوگی، ورنہ انہیں میرے کسی بھی عمل سے بھلا کیا فرق پڑتا ہوگا۔ دن آخری بار ان کے رویے کو لے کر دل کھول کر رو دی تھی۔ اس کے بعد اپنا اچھا برا بھلائے میں نے اپنے قدم واپسی کی طرف نہیں موڑے تھے، اور نینی کی باتیں تو میں چپ کر کے سن لیتی تھی، لیکن اگر میرے ماں باپ مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتے تو میں آگے سے بدتمیزی کرتے ان کے منہ بند کروا دیا کرتی تھی۔ میرے اندر موجود خودسری ان لوگوں کی ہی مرہون منت تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر تو میری باتوں پر شرمندہ لگتے، لیکن پھر دوبارہ سے کئی دن بھول ہی جاتے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ ایک دن میں نے ماں کے منہ سے سنا کہ وہ میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اچھا ہی ہے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے طور پر متعارف نہیں کروایا، نہیں تو میں نے تو سب کے سامنے ان کی ناک کٹوا دینی تھی۔ اور تب ان کے اس جملے نے کچھ اس طرح میری روح کو جھنجھوڑا کہ میرے اندر سے جینے کی امید ہی ختم ہوتی چلی گئی تھی۔ میں خود کو اس دنیا میں ایک فالتو چیز سمجھتی بے دھیانی میں ساکت سی گھر سے چلتی نکل آئی تھی، اور اسی طرح چلتے چلتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سے آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے کافی دور مین سڑک پر آ چکی تھی۔ میں خود کو اس غم سے نکالنا چاہ رہی تھی اور بار بار خود کو یہ باور کروا رہی تھی کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جو مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، بلکہ مجھے تو اس سب کا اب تک عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں ہر بار ایسی باتوں پر روتے دھوتے خود سے عہد کرتی تھی کہ اب دوبارہ ان باتوں پر کان نہیں دھروں گی، اور خود پر بناوٹی سختی کا خول چڑھاتی پتھر دل ہونے کا باور کراتی تھی، لیکن یہ خول ہمیشہ ہی ٹوٹ جاتا اور مجھے پہلے سے بڑھ کر تکلیف سے دوچار کر دیا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اپنے غموں کو نشے کے پردے میں چھپانا چاہا تھا، اور اس کے لیے میں نے جیسے ہی اپنے ارد گرد دیکھا تو ہر طرف بھاگتی گاڑیاں تھیں،
اور میں حیران تھی کہ پتہ نہیں کیسے اب تک ان کی زد سے بچتی یہاں تک آ پہنچی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہوش سنبھالتے میں نے سڑک کو پار کرنا چاہا، اتنی دیر میں ایک تیز رفتار گاڑی مجھے زور سے اچھالتی آگے بڑھ چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ میں زمین سے کئی فٹ اوپر اچھلتے ہوئے نیچے زمین پر گری تھی۔ جب میرا سر فٹ پاتھ سے ٹکراتا مجھے گہری تکلیف سے روشناس کروا گیا تھا۔ درد اور تکلیف اس قدر تھی کہ مجھے کراہنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی اور میں ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی، اور آنکھیں بند کرتے مجھے لگا تھا کہ شاید اب کی مجھے ملی تکلیف اس زندگی کی آخری تکلیف ہے، اور اس تکلیف کی بدولت ہمیشہ کے لیے اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے والی ہوں۔ اس حادثے کے بعد واقعی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، جس کی وجہ میرا کومے میں چلے جانا تھا، اور میں تقریباً 5 سال کومے میں رہی تھی، اور اس دوران میری سماعتوں میں بس میرے ارد گرد موجود ہسپتال کے لوگوں کی آوازیں پڑی تھیں، جو سب اپنی ڈیوٹی انجام دیتے اپنا فرض پورا کر رہے تھے، اور میں لاچار اور بے بس پڑی خود پر گزرتی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا پاتی تھی، اور اندر ہی اندر اپنی اس بے بسی پر میرے دماغ پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ میں جو کومے کی حالت میں سننے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتی تھی، وہ صلاحیت بھی آہستہ آہستہ منجمد ہوتی چلی گئی تھی۔ جب میرے جسم پر کمزوری غالب آنے لگی اور میں جو روز روز کسی اپنے کی آواز کی منتظر رہتی تھی، لیکن ان کے علاوہ روز کی وہی معمولی باتیں سنتے، میرا دل اور دماغ بھی مکمل غنودگی میں چلے گئے تھے۔ میرے سر پر کسی وارث کا ہاتھ نہیں تھا جو میرے صحت یاب ہونے کی امید لیے بیٹھا ہوتا یا پھر ڈاکٹروں سے اس بارے میں باز پرس کرتا۔ اسی لیے یہاں بھی میری ذات کسی کے لیے اہمیت کی حامل نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور اس طرح کی سال بیت گئے۔ ہسپتال والے سب کو ہی میرے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور کیا پتا وہ میرے وجود سے تنگ آتے مجھے زہر کا ٹیکہ لگا کر میری چلتی سانسوں کو بھی بند کر دیتے کہ معجزے کے طور پر اچانک سے مجھے ہوش آ گیا تھا۔ ہوش آنے پر ہر طرف انجان چہروں کو دیکھتے میں حیران پریشان سی ہر چہرے کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میرے ہوش میں آنے پر جب ڈاکٹروں نے مجھ سے میرے گھر بار کے بارے میں پوچھا تو میں انہیں کچھ بھی بتا نہیں سکی تھی، کیونکہ میری یادداشت جا چکی تھی، یا پھر اتنا عرصہ اس دنیا سے بیگانہ رہی تھی کہ مجھے چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں آ پا رہا تھا، اور دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے مجھ پر بے ہوشی کی حالت طاری ہونے لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹروں کے لیے میرے وجود کو کہیں دارالامان بھیجنے کے لیے فیصلہ ہوتا کہ ایک دم سے ایک شخص ہسپتال میں آ پہنچا تھا تو وہ شخص بھی میرے لیے اجنبی ہی، لیکن وہ شخص خود کو میرا شوہر بتا رہا تھا، جس پر میں شش و پنج کا شکار ہونے لگی، کیونکہ ڈاکٹر بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس شخص نے ہر طریقے سے خود کو میرا شوہر ثابت کر دیا تھا، اور میری کومے کی حالت میں خود کی غیر موجودگی کی وجہ اپنا بیرون ملک میں کام کی وجہ سے رہائش کا بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ آج ہی واپس آیا ہے اور میرے بارے میں اسے اتفاقاً پتہ چل گیا، لیکن وہ تو مجھے مرا ہوا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں پر یقین کرتے میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی، لیکن چاہ کر بھی خود کو اس شخص اور اس کے گھر سے مانوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر چیز کو چھو چھو کر دیکھتے، پورے گھر میں کانپتے قدموں سے چلتے، میں جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن جب ہر چیز اور ہر دیوار نے مجھے اجنبی ہونے کا احساس دلایا تو میں جیسے پاگل ہونے لگی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی، اور جب دوبارہ ہوش آیا تو سامنے وہی شخص موجود تھا جو خود کو میرا شوہر بتا رہا تھا۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ جلدی سے میرے نزدیک آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم دونوں زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکیں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں فی الحال ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، جس پر اس شخص نے مجھ سے جلدی سے پوچھا کہ کتنا وقت، تو میں نے جواب دیا کہ جب تک مجھے اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ جاتا۔ میرے جواب سے مجھے وہ شخص کچھ خاص خوش نہیں لگا تھا، لیکن میں سر جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں اس سے نہ جانے کیوں وہ بات چھپا گئی تھی جو ڈاکٹروں نے مجھے اس کے آنے سے پہلے بتائی تھی۔ اس شخص نے مجھے سونے سے پہلے کچھ گولیاں دی تھیں تاکہ مجھے پرسکون نیند آ سکے،
جس سے میں جلد ہی نیند میں چلی گئی تھی، اور اس ساری رات میں مجھے کسی کی وقفے وقفے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی، چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی تو میرے ہوش گم ہو گئے تھے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جب میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اب اکیلا میرے کمرے میں نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، اور وہ دونوں بھی میرے لیے اجنبی ہی تھے۔ میں انہیں اس طرح اپنے سامنے دیکھتے بہت گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ ان کی نظریں بہت بری طرح سے میں خود پر محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سہمتے دیکھ کر وہ شخص جو مجھے اپنا شوہر بتاتا تھا جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا کہ گھبراؤ نہیں، کیونکہ یہ دونوں مرد اس کے بھائی ہیں اور وہ اسے دیکھنے چلے آئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی میرے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس کے منع کرنے کے باوجود کمرے میں چلے آئے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میں بس اس بات میں سر ہلا سکی تھی، کیونکہ دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا، جس سے میرے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے اسی طرح سہمے رہنے کی وجہ سے وہ شخص کمرے میں دونوں مردوں کو بھی اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ میں ان کے جانے کے کچھ دیر بعد تک اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، جب اسی وقت مجھے اپنا سوتے ہوئے کسی کی سسکیوں کی آوازیں سننا یاد آیا تھا، تو میرے پورے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا ہونے کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلتے کچھ معاملہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں کوئی سدے باب کر سکوں، اور پھر جلد ہی مجھے اس شخص کی ساری سچائی پتہ چل گئی تھی کہ وہ شخص کئی لڑکیوں کو غیر قانونی طور پر باہر کے ممالک میں بیچ دیتا ہے، اور اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی ایک لڑکی تھی جس کی رات کو میں نے سسکیاں سنی تھی، شاید اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس شخص کی ساری حقیقت پتہ چلنے پر میں زار و قطار رو دی تھی، یہ سوچ کر کہ اس دنیا میں میرا واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسی طرح کے جملے اور رونا تو میں کبھی پہلے بھی رو چکی تھی۔ میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کچھ یاد کرنے کی کوششوں میں تھی کہ جب وہی شخص کمرے میں داخل ہوا تھا، مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر وہ جلدی سے میرے قریب آتے میرا بازو پکڑنے لگا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے اس غصے کو اس پر ظاہر بھی کر دیا، جس سے اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی سچائی جان چکی ہوں۔ تو اس نے بھی مزید ناٹک نہیں کیا، جس سے میں اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس شخص نے جیسے ہی مجھے پکڑتے دیوار کی طرف جھٹکا دیا تو میرا سر زور سے دیوار سے لگنے سے خون نکلنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہوش میں آنے پر میں نے خود کو پھر سے اسی کمرے میں پایا تھا، لیکن اس بار آنکھیں کھولتے ہی مجھے اس جگہ کا انجان پن سمجھ میں آ چکا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا دھندلا ماضی یاد آنے لگا، لیکن میں نے اس بات کو اس شخص پر ظاہر نہیں کیا۔ لیکن میں جو پہلے ماضی یاد نہ آنے پر ناخوش تھی، اب جب کہ ماضی یاد آ چکا تھا تو پھر بھی خوشی اور امید کی کوئی رمق مجھے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود ذلت کی زندگی جینے سے بہتر واپس پلٹنا لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے جیسے تیسے کر کے خود کو یہاں سے نکالنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ میں نے اس شخص کو جب اپنی طرف سے تھوڑا مطمئن دیکھا تو میرے لیے اس گھر سے نکلنا آسان ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے اتنے سال بعد دیکھ کر کیا رد عمل اختیار کریں، وہ لوگ جو پہلے ہی میری ذات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی، لیکن اپنی عزت بچانے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اس سب کے ساتھ میرے دل میں یہ احساس اچھے سے اجاگر ہو چکا تھا کہ اپنے گھر کی چار دیواری کتنی بڑی محافظ ہوتی ہے۔ میرے منہ سے کبھی شکر کے کلمات نہیں نکلے تھے، بلکہ ہمیشہ میں نے شکوے شکایت کرتے ہی زندگی گزاری تھی۔ ایک دن جیسے ہی موقع دیکھتے میں گھر پہنچی، وہاں کے حالات دیکھتے میں حیران رہ گئی تھی۔ میرا جیسے استقبال کیا وہ سب دیکھتے شاید میں بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ میرے حواس اتنے ہی کمزور ہو چکے تھے کہ زیادہ خوشی اور غم میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا، کیونکہ مجھے یہ سب پورے دل سے محسوس کرنا تھا۔ میرے ماں باپ نے زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور مجھے اپنے سامنے دیکھتے وہ لوگ حیران ہوتے زار و قطار رو بھی رہے تھے۔ بالآخر میرے ماں باپ کو میری قدر آ ہی گئی تھی۔
میری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو کہ خوشی اور غم کا مکسچر تھے۔ خوشی ماں باپ کا پیار ملنے کی تھی اور غم اپنے باپ کو ویل چیئر پر بیٹھ کر دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو کبھی گھر میں ٹکتے نہیں تھے، اب کچھ عرصے سے ان کے حالات نے ان کو گھر کا کر کے رکھ دیا تھا۔ بابا فالج کے اٹیک کی وجہ سے اپنی ٹانگوں کو ہلا نہیں پاتے تھے، تو میری ماں بھی کئی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے باپ کا سارا کاروبار میرے دونوں بھائی باہر کے ملک میں ہی سیٹل کر چکے تھے، لیکن میرے ماں باپ ایک میرا خیال کرتے یہاں سے نہیں گئے تھے۔ ہم سبھی اپنے اپنے غم کو لے کر نہ جانے کب تک روتے رہتے۔ جب کسی نے میرے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے مجھے رونے سے منع کیا تھا اور اس لمس پر میں چونکتے ہوئے اس طرف متوجہ ہوئی تو سامنے اپنی نینی کو دیکھتے ایک بار پھر زور زور سے روتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ اپنوں کے درمیان آ کر میرے جسم و جان میں سکون ہی سکون سرایت کر گیا تھا، اور اس کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ سے اپنے سابقہ رویے کی معافی بھی مانگی، لیکن میں انہیں کھلے دل سے معاف کر گئی تھی، کیونکہ مجھے اب ماضی کی یادوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنے اچھے حال میں جینا تھا۔ اور پھر میں ارمان پوری کرتے بہت آسودہ زندگی گزاری۔